بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. دنیا واضح طور پر ایک بہت مختلف نقشہ پیش کر رہی ہے اب سے کچھ مہینوں یا سال پہلے جو معاملہ تھا اس سے. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب آج انٹرنیشنل نیوز میں یہ خبر سر فہرست ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ہمارا بحری بیڑا, ابراہم لنکن اس کا نام ہے, سابق امریکی صدر کے نام پر ہے, بہت بڑا بحری بیڑا, اس کے اندر کیا کیا ہے اور وہ کر کیا کیا سکتا ہے. یعنی ایک ایسا بحری جہاز کہ جس کے اوپر جنگی جہاز لینڈ کر سکتے ہیں, اور یہ ہم ایکسپرٹ سے پوچھیں گے, ان سے کہیں گے آسان الفاظ میں بتائیں اور سمجھائیں بھی. وہ امریکہ کے مطابق گامزن ہے, ایران کے قریب ہے. ایران نے کہا ہماری حدود میں ہم اس کو ہٹ کریں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بحری بیڑا تو ہم نے بھیج دیا ہے, ہمیں امید ہے کہ ایران اب اس سے, یعنی الفاظ میرے ہیں لیکن خلاصہ ان کی بات کہیے کہ اس سے سبق سیکھے گا اور ایک معاہدے کی طرف آئے گا, اور نہیں ہوا تو پھر حملہ ہوگا, اور حملہ اب کی دفعہ بہت شدید حملہ ہوگا. ایران نے آبنائے ہرمز جو ایک بہت اہم ترین ایک تجارتی گزرگاہ ہے سمندری اور ایران کے زیر اثر ہے, وہاں ایران نے باقاعدہ مشقوں کا وہاں پر سلسلہ شروع ہونے لگا ہے. اسی اثنا میں سعودی عرب اور یو اے نے کھل کر یہ کہا ہے کہ ہماری سرزمین یا ہماری کوئی بھی فیسیلیٹیشن نہیں ہوگی اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو, اور یہ نہ ہو. ماہرین کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے ممالک میں جو امریکی اسپاٹس ہیں وہاں پہ ایران اٹیک کرے. اگر امریکہ ایران پر اٹیک کرتا ہے تو اس کے جواب میں ایران نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر ہم پہ اٹیک ہوا تو ہم امریکی مفادات دنیا بھر میں جہاں پر ہیں اس کو نشانہ بنائیں گے, جو کہ ٹھیک ٹھاک ہیں, 700 کے آس پاس ہیں دنیا بھر میں. اور ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ ایک تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بحری بیڑا وہ سب کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو وینزویلا میں ہم کر سکتے تھے. تو وینزویلا ہو گیا ہے, غزہ کا چیپٹر کھلا ہوا ہے, ایران کا معاملہ یہ ہے, عراق بھی اب آ گیا ہے اس نظر میں کہ جہاں پر حکومت سازی کا مرحلہ ہے آگے. تو وہ نوری المالکی جو سابق وزیر اعظم رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی میں نے سنا ہے کہ عراق ایک بہت بڑی غلطی کرنے والا ہے. کیا وہ نوری المالکی کو دوبارہ وزیر اعظم بنانے والا ہے؟ تو لاسٹ ٹائم جب یہ آدمی پاور میں تھا نا تو بڑا مسئلہ ہوا تھا اس ملک میں, بڑی یعنی یہ عراق کا کوئی سیاستدان نہیں کر رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ آدمی کیوں بن رہا ہے وزیر اعظم, اس سے تو بڑی غربت ہو گئی تھی اس آدمی کے وزیر اعظم بننے پہ. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, یعنی وہ عوام یہ نہیں ہونا چاہیے, اس کو نہیں بننا چاہیے, چونکہ اس آدمی کی پالیسیز کی وجہ سے جو ہے نا پھر ہم نہیں مدد کریں گے عراق کی. اور پھر آگے کہہ رہا ہے میک عراق گریٹ اگین. تو وہ بات جو میک امریکہ گریٹ اگین سے شروع ہوئی تھی اور وہ خواہش پھر غزہ اور پھر وینزویلا اور پھر ایران, تو اب عراق بھی. یہ سارے کا سارا منظرنامہ ہے کیا, اس پر ہم نے ماہرین کو زحمت دی ہے. امریکہ اور پاکستان کے تناظر میں فارمر فارن سیکرٹری جو کہ ایمبیسڈر رہے ہیں پاکستان کے امریکہ میں, اعزاز چودھری صاحب, وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب میزائل ایکسپرٹ اور دفاعی ایکسپرٹ ہیں, تو ان سے پوچھیں گے ایران کی میزائل صلاحیتوں کے بارے میں. یہ جو بحری بیڑا ہے ابراہم لنکن جس کا نام ہے, جو کہ اس وقت خبروں میں, یہ کیا کچھ کیسے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, یہ خالد صاحب سے پوچھیں گے. اور ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی ایکسپرٹ ہے, ابھی ڈیوس سے بھی آئی ہیں, سو ایک پورا ان کے پاس ایک پکچر ہے کہ دنیا کیا سوچ رکھ رہی ہے, اور ان تینوں سے ذرا ہم منظرنامہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہما بقائی صاحبہ سے آغاز کرتے ہیں. ہما صاحبہ پہلے تو آپ سے یہ سوال ہے, آپ کے خیال میں ابھی یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں بحری بیڑا پہنچا چاہتا ہے, اب کی دفعہ حملہ پہلے سے شدید ہوگا, جو وینزویلا میں کر گزرے ہیں وہ سارا کچھ یہ بحری بیڑا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اب کہ حملہ پہلے سے شدید تر ہوگا, یہ آپ کے خیال میں ایک نفسیاتی حربے ہیں یا نہیں, یہ ایران پر حملہ ناگزیر ہو گیا آپ کے خیال میں امریکہ کی نظر میں؟ میں آپ سے دو باتیں کہوں گی. ایک بات تو بالکل یقینی ہے کہ ہارٹ پوسچرنگ ہے, صحیح, اور ایک وربل آپ نے جنگ دیکھی نا, الفاظوں کی جنگ تھی. تو ایک سخت سٹیٹمنٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی صاحب کی طرف سے آتا ہے, اور پھر آپ ایران سے بھی یہ سنتے ہیں کہ امریکہ باتیں بہت کرتا ہے, اور ہم بیٹل فیلڈ پہ دیکھیں گے. اور کچھ نئی ریالٹیز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ سعودی عرب نے اپنی ایئر سپیس دینے سے منع کیا ہے, یو اے ای نے بھی اپنی ایئر سپیس دینے سے وہ انکاری ہوا ہے, اور سی لینز پر قدر ایڈوانٹیج حاصل ہے ایران کو, کیونکہ وہ اسٹریٹ کو بند کر سکتا ہے. اگر وہ اسٹریٹ کو بند کرتا ہے تو گلوبل ٹریڈ جو ہے وہ چوک ہوتا ہے. آلٹرنیٹیوز ہیں لیکن مشکل آلٹرنیٹیوز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ٹرمپ کو یہ سوچنا چاہیے, اور میرا خیال ہے وہ سوچ بھی رہے ہوں گے کہ ایران اتنی کمزور پوزیشن میں نہیں ہے, ایران وینزویلا نہیں ہے, ایران ریٹیلیٹ بھی کر سکتا ہے, ایران ہٹ بیک بھی کر سکتا ہے. اور اس قسم کی انٹرونشن اب تک اگر ہم دیکھیں یو ایس کی طرف سے, تو اس نے ایران کے اندر جو نیشنلسٹ ٹینڈنسیز ہیں اس کو مضبوط ہی کیا ہے. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو ایران میں بڑے بڑے پوسٹرز لگے ہوئے, فارسی میں بھی اور انگریزی میں بھی, کہ وہ امریکہ کے ساتھ کیا کر سکتے. تو یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات جس سے مجھے تھوڑا سا خوف ہے وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو مزاج ہے
اور امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشنز ہونے والے ہیں، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ امریکہ کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اگر میں نے مڈ ٹرمز الیکشنز ہار گئے یا میں اس میں کمزور رہا یا ریپبلکنز کمزور رہے. تو کوئی بھی پریزیڈنٹ، امریکنز پریزیڈنٹ خاص کر اگر وار پریزیڈنٹ بن جائے تو وہ امیجیٹلی اسٹرانگ ہو جاتا ہے اپنے ملک کے اندر. تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی لمیٹڈ اسٹرائک ٹرمپ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ڈومیسٹک پالیٹکس میں مضبوط کرنے کے لیے. اوور آل آؤٹ کانفلکٹ تہران سے، اور لمیٹڈ اسٹرائک سے آپ کی مراد یہ ہے کہ سرٹن انڈیویجولز اور سرٹن کوٹ اینڈ کوٹ ایسٹس یا اس طرح کی چیزیں؟ دیکھیے نا جی، کوٹ فار ایگزامپل ٹرمپ نے اپنے آپ کو ایک مشکل پوزیشن میں لائے. انہوں نے کل 4 کنڈیشنز دی تھی. یہ کنڈیشنز اگر ایران مان لے تو ہم حملہ نہیں کریں گے. تو انہوں نے اپنے آپ کو خود بند گلی میں لے گئے. اب اگر اس ہارڈ پوسچرنگ سے ایران وہ باتیں نہیں مانتا اور پھر ان کو اپنی فیس سیونگ کے لیے کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ مڈ ٹرم الیکشن سر پہ کھڑے. لیکن آپ کے خیال میں آل آؤٹ ایک باقاعدہ یہ والا ماحول نہیں ہوگا؟ میں آل آؤٹ کانفلکٹ نہیں دیکھتی کیونکہ وہ سوسائڈل ہوگا صحیح ہے، خطے کے لیے بھی اور شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے. اعزاز صاحب، آپ